حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. حضرت عمر ایسے جا رہے تھے، آگے سے ایک جوان آ رہا تھا. حضرت عمر کے ہاتھ میں درہ تھا. درے سے مراد کوڑا یا ہنٹر سمجھ لیں، اور اس جوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. یہ مسجد سے نکلے تھے، وہ شراب خانے سے نکلا تھا. ذرا دیکھیے نا منظر کیسا عجیب. یہ حضرت عمر جا رہے ہیں، وہ جوان آ رہا. یہ مسجد سے نکلے ہیں، وہ شراب خانے سے نکلا. ان کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. یہ اس جوان کو دیکھتے ہیں، جوان ان کو دیکھتا ہے. یہ اس کی شراب کی بوتل کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ شراب لے کے آ رہا. اور وہ جوان ان کے کوڑے کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کوڑا اور درہ ہے یہ میرے جیسے گناہگاروں کے لیے. جوان ادھر انہی قدموں پہ رکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے باتیں شروع کرتا ہے اور قربان جائیے اللہ اس کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا نہیں تو شراب خانے سے آیا ہے، تیرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، میں تیری بات کیوں سنوں. نہیں، بس کوئی اس سے رابطہ ملانے والا ہو، رابطہ مل جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں، اس نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خطیب کی زیادہ سنتا ہوں اور سامع کی کام سنتا ہوں، امام کی زیادہ سنتا ہوں، مقتدی کی کام سنتا ہوں. نہیں، بلکہ اس رب کا اعلان ہے ان تقرب الی عبدی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ فرماتا ہے اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب آئے، چاہے جیسا مرضی ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، شراب خانے سے نکلا ہو، اللہ نے فرمایا بس ایک بالشت میری طرف آئے، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف آ جاتا ہوں. بندہ اتنا آئے اللہ کی طرف، اللہ فرماتا ہے میں اتنا اپنے بندے کی طرف آتا ہوں، ایک ذراع. اور اگر بندہ ایک ذراع آئے، اللہ فرماتا ہے میں 2 باہوں کے برابر اپنے بندے کی طرف. کوئی شرط نہیں کہ بندہ مصلی پہ بیٹھا ہو مسجد کے اندر، نہیں، جیسا مرضی ہو، بس اللہ کی طرف آئے صحیح، رابطہ ملائے صحیح، تعلق جوڑے صحیح. اور اللہ فرماتا ہے ان یا آتانی یمشی، اگر بندہ چلتا ہوا رک کے ٹھہر کے آہستہ آہستہ میری طرف آتا ہے، اتیتہ ہر والا، اللہ فرماتا ہے میں فوراً بھاگ کے اپنے بندے کی طرف چلا جاتا. اس نے کہا میرے پروردگار اگر آج تو مجھے عمر کے درے سے بچا لے تو تیرا اور میرا معاہدہ ہو گیا، زندگی بھر کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں. مگر اس نے اللہ سے صرف ایک بات کی، یا اللہ اگر آج بچ گیا تو تیرا میرا وعدہ ہے کہ یہ جو شراب پینے والا گناہ ہے یہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا. اچھا سارے گناہوں سے بھی اس نے توبہ نہیں کی. اس نے کہا یا اللہ یہ جو شراب والا گناہ ہے اگر آج بچ گیا دوبارہ نہیں کروں گا. اس جوان نے اللہ سے یہ معاہدہ کیا اور جو شراب کی بوتل تھی وہ اپنی ابا کے نیچے بغل کے اندر دبا لی. حضرت عمر ایسے دیکھ رہے ہیں اس جوان، اور کوڑا آپ ایسے لہرا بھی رہے ہیں اور اس جوان کی طرف دیکھتے بھی جا رہے ہیں. تو وہ حضرت عمر کے دیکھتے ایسے بوتل اپنی بغل کے نیچے رکھ کے تو پھر بھاگا بھی نہیں، کیونکہ بات کا جو پکا تھا. اللہ کو قائم دائم رہنے والے بڑے پسند ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایسے چھپا کے تو اس طرح سے بھاگ پڑا، نہیں، بھاگا نہیں، دائیں بائیں بھی نہیں مڑا، سیدھا حضرت عمر کی طرف ہی چلتا ہوا آیا، کیونکہ اسے پتا تھا میں بھی سچا ہوں، میرا رب بھی سچا ہے، اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. انک لا تخلف المیعاد. چلتا ہوا حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر اسے مخاطب ہو کے گرجدار آواز میں کہتے ہیں وہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کی سلطنت لرز جایا کرتی تھی، وہ عمر جس کے آداب شیدا سقر، وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یا عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک. حضور نے فرمایا شیطان ہر بندے کے پیچھے لگا رہتا ہے، مگر عمر کے روب دبدبے اور دہشت کا عالم یہ ہے جب عمر رستے پہ چلتا ہے شیطان بھی اس کو آتا ہوا دیکھ کے رستہ بدل کے نکل جاتا ہے. وہ جوان حضرت عمر کے پاس پہنچا. حضرت عمر نے پوچھا تیری بغل کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا ہوا تھا صاحب. اس نے ایسے ابا اپنی ایسے کر دی. حضرت عمر نے ہاتھ بڑھایا اور شراب کی بوتل ایسے باہر نکالی.
حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے شراب کو دودھ کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو حضرت عمر نے ایسے شراب کی بوتل دیکھی تو وہ دودھ کے اندر، اور ایک روایت میں آتا ہے سرکے کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب پھر وہ ویسی ہی رہی، آپ نے اس جوان کو دی، جوان اپنی بات کا پکا رہا، اس نے زندگی بھر شراب کو منہ نہ لگایا۔ یہ واقعہ لکھ کے حضرت امام غزالی ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انظر الی مخلوق تاب من خوف مخلوق فکیف اذا تاب من خوف خالق۔ آپ نے فرمایا لوگوں ذرا سوچو، بندہ ہے، بندے کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے، بندہ توبہ کر رہا ہے مگر بندے کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے۔ وہ جو شراب لے کے آ رہا ہے وہ بھی بندہ، جو حضرت عمر ہیں جن کے ہاتھ میں کوڑا ہے یہ بھی اللہ کے بندے، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سوچو جب بندہ اللہ سے ڈر کے توبہ کرتا ہوگا اللہ تب کتنا مہربان ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اس کا جملہ آسان لفظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہاں سے اگر بات نکلے بے شک بندہ گناہگار سیاہکار فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، مگر یہاں سے بات کرے اللہ سنتا ہے کہ ادھر سے نکلنے والی بات کے اگر پر بھی نہیں ہوتے مگر طاقت پرواز اتنی ہوتی ہے یہاں سے اڑتی ہے اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا آئیے اس سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط رکھیں، چاہے کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے۔ اب وہ یہ دیکھتا ہی نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے اصطلح العبد علی مولا، بندہ صلح کرنے چل کے میرے پاس آئے۔ اب پھر وہ کریم ہے، کریم پتہ ہے اسے کسے کہتے ہیں؟ کریم کی ایک تعریف یہ ہے، کریم اسے کہتے ہیں جس کے پاس مجرم جائے تو وہ سزا نہ دے بلکہ صرف معاف بھی نہ کرے، الٹا اوپر سے انعام و اکرام عطا فرمائے، اور وہ کہتا ہے میں کریم ہوں۔ تو کریم اسے ہی کہتے ہیں جو مجرموں کو سزائیں نہیں جزائیں دیا کرتا ہے۔ قربان جائیے، اگر تقریر سنتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے یہ آنکھ میں آنسو آ جائیں، اگر ٹپک جائے تو فابہا، نہ بھی ٹپکے صرف آنسو آنکھ تک آئے اور پھر واپس چلا جائے، اس آنسو میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میرا وہ امتی کہ زندگی میں جس کی آنکھ میں ایک دفعہ بھی آنسو آیا ہوگا اس کے لیے ایک دفعہ بھی آنسو آئے، بے شک ٹپکا نہ ہو، صرف یہاں تک آئے آنکھ کے کنارے تک اور واپس چلا جائے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کہے گا نا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، تو اس آنسو کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے یہ جو بال ہیں جن کے ساتھ وہ آنسو لگا ہوگا یہ اللہ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں گے۔ وہ بال کہیں گے پروردگار یہ جس بندے کو تو نے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا ہے ہم اس کی آنکھ کے بال ہیں، اور اے میرے مولا دنیا میں یہ بندہ تیرے خوف سے ایک دفعہ رویا تھا، دعا کرتے ہوئے رویا تھا، کسی بھی موقع پہ رویا تھا یا تیری یاد میں رویا تھا، اس کا دل نرم ہوا تھا، اس کی آنکھ گیلی ہو گئی، مولا اس کی آنکھ میں آنسو آیا تھا اور پھر واپس چلا گیا تھا مگر ہماری جڑیں اس کے آنسوؤں سے گیلی ہوئی تھی۔ یہ والے بال کہیں گے پروردگار ہماری جڑیں اس کے اس آنسو سے گیلی ہوئی تھیں اور اے پروردگار ہم اس کے آنسوؤں سے بھیگے ہیں، یا اللہ تو اس کے ساتھ ہمیں بھی دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ مولا تیرا وعدہ ہے کہ جو ان آنسوؤں کو لگ جائے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، چلے ہمیں اس کی آنکھ سے یا نکال لے، ہمیں دوزخ میں نہ بھیج۔ اللہ فرمائے گا کہ میں تمہیں تو اس کی آنکھ سے نہیں نکال سکتا، لیکن اگر تم گواہی دے رہے ہو کہ واقعی میری یاد میں اس کی آنکھ کبھی گیلی ہوئی تھی،
میں نے اسی آنسو کی وجہ سے اپنے اس بندے کو بخش کے جنتی کر دیا.